أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کر عطا تو میری تحریر کو تو روشنی دے. لائق صدر احترام معزز سامعین کرام، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تنمندن کی باز لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانبداروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن خالی. یہی صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا. ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا. خداوند قدوس نے انعام رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مستہ سنایا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کا ستون ہے. دوستو، صحابہ کرام پاکواز ہے، ان کا قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے. قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. قرآن پاک ان کی تعریف میں رب اللسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون. حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کرام کے برابر نہیں، وہ صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر. ملت اسلامیہ کے جیالو صحابہ کرام موجود احترام ہے. ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا. یہ وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے. یہ وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا. یہ وہ صحابہ ہے جو سربت مجاہد تھے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویدی گھر کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا. یہ وہ صحابہ ہے جن کی کاش کو فرشتوں نے پسند کیا. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا. یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہ وہ صحابہ جن کو شیر نے سواری دی. یہ وہ صحابہ ہے جن کے سمندروں نے راستہ دیا. یہی وجہ ہے کہ دربار نثار ان کو اصحاب النجوم کا مستہ ملا. قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی. مگر اے مذہب اسلام کی امت والو، اے مسلمانوں، آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73
جہنمی ہوگا، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش و قدم پر گامزن ہو، جو اللہ کے حکم کو مانے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہر بہر بلا ریب ثابت ہوئی۔ کوئی تقلید کے عدم جواز کا قائم ہے تو کوئی عدمت انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے، تو کوئی خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہے۔ دوستو، ہونے کا مقام ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام پر کچن اچھالتا ہے، صحابہ کرام کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لٹریچر تیار ہو رہا ہے، شب و روز محنت جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔ افسوس صحابہ کرام کے فضل نظر نہیں آتے، محسن نظر نہیں آتے۔ کسی نے سچ کہا ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے۔ اس نے بلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ وآخر دعوانا